نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نواں پارہ سورۃ اعراف، آیت نمبر 182 to 188۔ لفظ ترجمہ: والذین، اور جن لوگوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، سنستدرجہم ہم بتدریج پکڑیں گے ان کو، من حیث جہاں سے، لا یعلمون ان کو خبر بھی نہ ہوگی، واملی اور میں مہلت دوں گا، لہم ان کو، ان بے شک قیدی میری تدبیر متین پکی ہے بے شک۔ اولم کیا نہیں، یتفکروا انہوں نے غور کیا، ما بصاحبہم نہیں ہے ان کے رفیق کو، من جناتین کوئی بھی جنون، ان نہیں ہوا وہ، الا مگر نذیر مبین ظاہر ڈرانے والے ہیں۔ اولم کیا نہیں، ینظرون انہوں نے دیکھا، فی ملکوتی بادشاہت میں، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کی، وما اور جو کچھ، خلق اللہ پیدا کیا ہے اللہ نے، من شیء کوئی بھی چیز، ون اور یہ کہ ایسا شاید کہ انجے کہ یکونا ہو، قد اقتربا کہ نزدیک پہنچ چکی، اجلہم ان کی مہلت، ابھی ایجی بس کون سی حدیث ان بات پر، بعدہ اس کے بعد، انہوں وہ ایمان لائیں گے۔ من جس کو یضلل گمراہ کر دے اللہ اللہ، فلا پس نہیں ہادیا کوئی ہدایت دینے والا، لہو اس کو، ویذرہم اور چھوڑ دے رکھتا ہے ان کو، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ اندھے بنے رہتے ہیں۔ یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، ایانا یہ کب ہے، مرساہا اس کا ٹھہرنا قائم ہونا، قل کہہ دیجئے، انما بات یہ ہے کہ علمھا اس کا علم، عند پاس ہے، ربی میرے پروردگار کے، لا نہیں یجلیھا نہیں ظاہر کرے گا اس کو، لوقتھا اس کے وقت پر، الا مگر ہوا وہی، ثقلت بھاری بات ہے، فی السماوات آسمانوں، والارض اور زمین میں، لا تأتیکم نہیں آئے گی تم پر، الا مگر بغتۃ اچانک ہی۔ یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں، کأنک گویا کہ آپ، حفی جاننے والے ہو، عنہا اس کی، قل کہہ دیجئے، انما بات یہی ہے کہ علمھا اس کے علم، عند اللہ اللہ ہی کے پاس ہے، ولکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے۔ قل کہہ دیجئے، لا نہیں املک میں اختیار رکھتا، لنفسی اپنی ذات کے لیے، نفعا کسی نفع کا، ولا ضررا اور نہ ہی نقصان کا، الا مگر ما شاء اللہ کہ جو چاہے اللہ، ولو اگر کنت میں ہوتا، عالم جانتا، غیبا غیب کو، لاستکثرت تو میں بہت کچھ سمیٹ لیتا، من الخیر بھلائیوں میں سے، وما اور نہ، مسانی پہنچتی مجھے، سوء کوئی بھی تکلیف، ان نہیں انا میں، الا مگر نذیر کچھ ڈرانے والا، و بشیر اور خوشخبری دینے والا ہوں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو مومن ہیں۔ فرمایا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے۔ صالح لوگوں کے ذکر کے بعد اس آیت میں اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان سے اللہ خوش ہے، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرنا بالکل ہی بھول جاتے ہیں، اور مقررہ وقت پر اللہ کا عذاب انہیں آ لیتا ہے۔ استغفار۔ سورۃ النام میں فرمایا، پھر جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھیں، ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، تو اچانک وہ نا امید تھے، تو ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ فرمایا، اور میں انہیں مہلت دوں گا، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ یہاں مراد ابو جہل اور دیگر کفار مکہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی تھی، یہاں تک کہ میدان بدر میں سب کے سب مارے گئے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل کو ظالم کو مہلت دیتا ہے، اور اس کی باگ ڈھیلی کرتا ہے
تاکہ خوب نافرمانی کرے اور عذاب کا مستحق ہو جائے، پھر جب پکڑتا ہے تو اس کو نہیں چھوڑتا۔ فرمایا کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی میں جنون کی کون سی چیز ہے؟ وہ تو ایک کھلم کھلا ڈرانے والے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے اچھی طرح جانتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ آپ عقلی اور اخلاقی اعتبار سے ان میں سب سے اعلیٰ اور عرفاں ہیں، لیکن جب دعوت اسلام لے کر ان کے سامنے آئے تو وہ کہنے لگے استغفار کہ یہ تو نعوذ باللہ مجنون ہیں، اسی لیے تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو مجنون ہے جیسا کہ کفار قریش انہیں بچپن سے جانتے ہیں، اور نہ اس کی باتیں ایسی ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ما بصاحبہ من الجنہ۔ فرمایا کیا انہوں نے نگاہ نہیں کی کہ آسمانوں اور زمین کی عظیم الشان سلطنت میں اور کسی بھی ایسی چیز میں جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور اس بات میں کہ شاید ان کا مقررہ وقت واقعی قریب آ چکا ہو، پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ کفار قریش کو دعوت فکر اور نظر دی جا رہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی خالقیت اور مالکیت پر ایمان لے آئیں اور حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ شمس و قمر، ستاروں اور بادلوں، سمندروں، پہاڑوں، چوپایوں اور دیگر مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے تاکہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ایمان لے آئیں اور آخرت میں سرخرو ہوں۔ انہیں قرآن جیسی معجز اور جامعہ کتاب کے بعد کس معجزے کا انتظار ہے جسے دیکھ کر یہ ایمان لائیں گے؟ اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ بھٹکتے پھرے۔ یعنی اللہ کی مخلوق میں فکر و نظر بھی اسی کے لیے مفید ہے جسے اللہ توفیق دے، اور جسے اللہ توفیق نہیں دے گا وہ سرکشی اور گمراہی ہی میں بھٹکتا رہے گا، خواہ وہ اس کے لیے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے، وہ اس کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ فرمایا وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا؟ کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر اس کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا، اور وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری واقعہ ہوئی ہے، تم پر اچانک ہی آئے گی۔ اور آپ سے پوچھتے ہیں جیسے تو آپ ان کے بارے میں خوب تحقیق کرنے والے ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بعض کفار قریش نے قیامت کو ناممکنات میں سے سمجھتے ہوئے اور نعوذ باللہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ تکذیب کرتے ہوئے آپ سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھا جائے تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ سورہ شورى میں فرمایا اسے وہ لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اس سے ڈرنے والے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ سنو بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، بے شک اس کی علامات عامہ اور علامات خاصہ، مثلا دجال، دابۃ الارض، زمین سے جانور کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا خروج، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وغیرہ بتائی گئی ہیں، مگر ان واقعات میں سے بھی کوئی اس کا عین وقت مقرر نہیں کہ اس کے ساتھ ہی قیامت آ جائے گی۔ اصل وقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ اچانک اور یک لخت آئے گی۔ قیامت اچانک اس طرح آئے گی کہ لوگ اس سے غافل ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں سوالات کیے، پھر یہ بھی پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتا سکتا ہوں، وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور جب سیاہ اونٹوں کے چرواہے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت جو ہے سورۃ لقمان کی پڑھی کہ بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے،
اور وہ بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور قیامت کو ان 2 انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے۔ آپ نے ارشاد جو ہے وہ انگشت شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی دونوں انگلیوں کو ساتھ ساتھ جوڑ کر فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح ساتھ ساتھ جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ فرمایا، کہہ دیجیے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا، مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں نہیں ہوں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اللہ کے لیے اپنی کامل عبودیت کا اعلان کر دیں اور اپنے بارے میں لوگوں کو بتا دیں کہ آپ غیبی امور کی خبر نہیں رکھتے۔ آپ کو صرف وہی باتیں معلوم ہیں جن کی خبر اللہ نے آپ کو بذریعہ وحی دی ہے۔ مزید تاکید کے طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، آپ نے قرآن کی زبان میں فرمایا کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو پہلے ہی سے اسباب مہیا کر کے اپنے لیے فوائد اور منافع جمع کر لیتا، مثلاً قحط سالی کے زمانے کے لیے زرخیزی اور خوشحالی کے ایام ہی میں تیاری کر لیتا تو مجھے تکلیف لاحق نہ ہوتی، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا، میں تو اللہ کی وحی کے مطابق اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو صرف کسی کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَضَرًّا۔ اس آیت میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک قسم کی تنبیہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الناس اور سید الولد آدم ہیں اپنے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تو کسی دوسرے کے لیے اس قسم کا اختیار ماننا ایسی بات ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا اسی کو پکارنا چاہیے، کسی کو دوسرے کو پکارنا کھلا شرک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔